عشق پرچم بس سے ماسک ایپیسوڈ نمبر 2۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے چائے کے مزے لے رہے تھے کہ جب اچانک سے سنان کو کال آئی، اور کال سنتے ہی سنان یکدم اٹھتا آندھی طوفان کی سی تیزی لیے باہر کو بھاگا تو سب لوگ پریشان ہوئے۔ پھر باقی کے جینٹس بھی اٹھ کر باہر کو بھاگے، جبکہ بچے سب لیڈیز کے پاس ہی بیٹھے رہے۔ سنان پاکستان کا وزیر اعظم بن چکا تھا اور اس لیے اس کی جان کو اور اس کی فیملی کی جان کو اپوزیشن جماعتوں سے شدید خطرہ رہتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ زرمینہ ہاؤس، افندی ہاؤس، خانزادہ ہاؤس، بہرام ولا اور فاروقی ہاؤس پر سخت قسم کی سیکیورٹی تھی، اور اگر کوئی بچہ باہر یونیورسٹی یا کہیں بھی جاتا تو ان کے ساتھ سیکیورٹی کی گاڑی لازمی جاتی تھی، جبکہ 2 گارڈز ہر وقت بچوں اور لیڈیز کے ساتھ موجود ہوتے تھے۔ آج بھی خانزادہ ہاؤس سے آنے والی سنان کی گاڑی، جو کہ اس کی پارٹی آفس لے جانے والی تھی، بیچ راستے میں حملے کا شکار ہوئی تھی۔ وقت رہتے گارڈز نے حالات پر قابو پا لیا تھا، مگر یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ حملہ کس نے کروایا ہے۔ آج شام کی فلائٹ سے حنان بھی واپس آ رہا تھا، اور ان حالات میں اسے ایئرپورٹ سے لے جانا مشکل کام تھا۔ حالات نارمل ہوتے ہی سنان، بہرام، عادل، سہیل اور درخان واپس لاؤنج میں آتے صوفوں پر بیٹھے۔ سنان، پتہ چلا کہ کون ہم پر حملے کروا رہا ہے؟ نہیں، ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے، اور جو کوئی بھی ہے ہم سب کی پاور سے بہت اچھے سے واقف ہے۔ کہیں یہ سب شکنتلا بائی کا کام تو نہیں؟ یقیناً اس نے پھر کسی کو ادا بھابھی کی تصویر دکھا کر ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ تالیہ کی بات سنتے سنان پریشانی سے بولا تو درخان نے فوراً جواب دیا، جس پر ادا نے خاموشی سے سر جھکایا تو سنان نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، شکنتلا بائی یہ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ جانتی ہے وہ ہمارے سامنے کسی کیڑے کی مانند ہے جسے ہم سب بہت آسانی سے مسل سکتے ہیں، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ کوئی اور ہی ہے، اور اسے میرے وزیر اعظم بننے سے مسئلہ ہے، باقی کسی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ سنان کی بات سنتے سب لوگ پریشانی سے خاموش ہوئے تو عادل کا فون بجا، اور پھر وہ اپنی اس ضروری کال کو اٹینڈ کرنے باہر لون میں آیا تو برزم بھی خاموشی سے اس کے پیچھے آیا۔ ایک سوال تھا جو بچپن سے لے کر آج تک برزم کے دماغ میں گھومتا آیا تھا، اور آج وہ اسی سوال کا جواب عادل سے لینے اس کے پیچھے لون میں آیا تھا۔ کیا ہوا برزم، سب ٹھیک ہے؟ جی ماموں، مگر مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، پلیز 2 منٹ۔ عادل جیسے ہی کال بند کرتا مڑا تو اپنے سامنے برزم کو کھڑا دیکھ کر پریشان ہوا، پھر فوراً سوال کر گیا تو برزم نے ہاں میں سر ہلاتے اور لون میں پڑی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے بولا تو عادل خاموشی سے جاتا ایک کرسی پر بیٹھا، اور پھر برزم کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے خود کو تیار کر گیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں عادل کو شک تھا کہ اس کی یہ ضروری بات ادا اور اس کے پاس سے جڑی ہے۔ عادل کو بیٹھتے دیکھ کر برزم بھی فوراً عادل کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا، اور پھر سر اٹھاتے عادل کو دیکھا۔ ماموں، بچپن سے لے کر آج تک میرے دماغ میں ایک سوال آتا ہے، اور آج میں اس کا جواب آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ برزم کی بات سنتے عادل نے ہاں میں سر ہلایا۔ ماموں، یہ شکنتلا بائی کون ہے، اور مما کے پیچھے کیسے پڑی؟ زار چاچو کی بات جو ابھی انہوں نے اندر بولی سمجھ نہیں آئی، اور آرین کیسے مما کے پیچھے پڑا تھا؟ برزم کے سوال پر عادل کا شک یقین میں بدل گیا، پھر اس نے گہرا سانس لیتے ادا کی پوری سٹوری سنائی تو برزم نے ہاں میں سر ہلایا۔ عادل سے سٹوری سنتے برزم کو اپنے ہر سوال کا جواب مل گیا تھا۔ برزم کو کسی گہری سوچ میں جاتے دیکھ کر عادل نے برزم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ برزم، تمہاری مما کا کوئی قصور نہیں ہے، تم نے جیسا اسے بچپن سے دیکھا ہے وہ ویسی بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ وہ بہت معصوم اور سیدھی سی تھی۔ اسے بیوقوف کہنا زیادہ بہتر ہوگا، اور اپنی اسی بیوقوفی کی وجہ سے اس نے غلطی کی تھی جس کی سزا تمہاری ماں آج تک بھگت رہی ہے۔ تم اسے غلط مت سمجھنا، اور کبھی بھی ان باتوں کا ذکر اپنی ماں کے سامنے مت کرنا، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تمہاری ماں کے زخم ایک بار پھر اس عمر میں آ کر ہرے ہوں۔ رہی بات اب والی اسٹرانگ اور میچیور ادا کی، تو اسے اسٹرانگ تم نے بنایا ہے، جبکہ میچیور تمہارے باپ نے۔ میں نے کیسے ماموں؟ جب وہ ایک ماں کے عہدے پر فائز ہوئی تو اس نے خود کو مکمل طور پر بدل لیا، اور اپنے شوہر کی آخری نشانی یعنی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اس نے 3 سال آرین کو تینی کا ناچ نچایا، اور وقت رہتے وہاں سے بھاگ آئی۔ عادل کی پوری بات سنتے برزم نے ہاں میں سر ہلاتے پریشانی سے سوال کیا تو عادل نے مسکراتے جواب دیا، جس پر برزم نے ہاں میں سر ہلایا تو عادل اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ پیچھے برزم، جو آج تک صرف آرین کو موت کی نیند سلانے کا سوچ کر بیٹھا تھا، اب شکنتلا بائی کو بھی مار کر اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ آرین تو ابھی گہری نیند سو رہا تھا، نہ جانے کب اٹھتا بھی یا نہیں، کچھ پتہ نہ تھا، اس لیے برزم کو ابھی آرین کی کوئی ٹینشن نہ تھی، جبکہ شکنتلا بائی اس وقت بھی اس دنیا کے کسی کونے میں موجود تھی، اور اسے ڈھونڈنے کے لیے برزم کو پاور کی ضرورت تھی، اور وہ چاہ کر بھی بہرام خانزادہ کی پاور اس سب کے لیے استعمال نہیں کر سکتا تھا۔
کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا بحرام بھلے اس کے ساتھ کتنی مرضی نوک جھونک کرے مگر وہ کبھی بھی اسے آرین اور شکتلا جیسے تھرڈ کلاس لوگوں پر وقت ضائع نہیں کرنے دے گا، اور جب تک برزم بحرام خانزادہ اپنی ماں کا بدلہ نہیں لے گا تب تک اسے بھی سکون کا سانس نہیں آئے گا۔ اپنی پاور بنانے کے لیے ابھی اسے بہت وقت درکار تھا، جبکہ اسے اپنی ماں کا بدلہ جلد از جلد اور حال میں لینا تھا۔ اس لیے برزم نے وہاں اس وقت بیٹھے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی اور پاور کا استعمال کر کے اپنی ماں کا بدلہ لے گا۔ سب فیصلے کرتے برزم خاموشی سے اٹھ کر واپس لاؤنج میں آیا۔ لاؤنج میں سب کو بیٹھے عارف، علیحہ، عائزہ اور ارحم کے نکاح کی پلاننگ کرتے دیکھ کر وہ بھی خاموشی سے آتا ان کے ساتھ بیٹھتا پلاننگ کرنے لگا۔ نیلی جینس کے اوپر ڈھیلی ڈھالی سی کالی شرٹ پہنے، اپنے ایک کندھے پر بیگ ڈالے، دوسرے ہاتھ سے اپنا لفٹر کھینچے وہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے باہر نکلا، اور پھر اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے اس نے ایئرپورٹ پر چاروں طرف نظر گھمائی، اور پھر اس کی نظر گھومتے ایک حسین و جمیل دوشیزہ پر رکی جو شاید اس وقت اپنے کسی پیارے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ سفید شارٹ فراک کے ساتھ سفید ہی چوڑی دار پاجامہ پہنے، گلے میں لال رنگ کا دوپٹہ لیے، بھورے بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے وہ اس وقت حنان خانزادہ کے ہوش اڑا گئی۔ پھر حنان خود پر کنٹرول کرتا خاموشی سے اس لڑکے کی جانب بڑھا اور پھر اس کے پاس آتا کھڑا ہوا۔ ہیلو مس، اپنے سر سے ٹوپی اتارتے حنان شوخ لہجے میں بولا تو عائشہ نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ کہاں تھے تم؟ کب سے تمہارا میں ویٹ کر رہی تھی۔ اوہ، کوئی میرا ویٹ کر رہا تھا؟ عائشہ کے غصے سے بولنے پر حنان مسکراتا چڑھانے کے انداز میں بولا تو عائشہ نے اسے گھورا۔ تبھی زرخان زوبیہ کا ہاتھ پکڑتا اسے چیز والی دکان پر جانے سے روکتا آگے بڑھا۔ ہائے چیمپ، ہائے بھائی، زرخان کی آواز سنتے اپنے کندھے پر لٹکایا بیگ حنان عائشہ پر اچھالتے آگے بڑھا، جس پر عائشہ نے ڈرتے یکدم بیگ کیچ کیا تو حنان فوراً زرخان سے بغلگیر ہوا۔ اس ٹڈی کو کیا ہوا؟ چیز نظر آ گئی ہے، کوئی موقع نہیں جانے دیتی یہ مجھے تنگ کرنے۔ زوبی، تم 17 سال کی ہو چکی ہو۔ ہاں ٹھیک ہے چاچو، مگر مجھے چیز کھانی ہے۔ حنان کی بات سنتے زرخان پہلی بات حنان سے جبکہ دوسری بات زوبیہ سے بولا تو زوبیہ نے منہ بناتے جواب دیا، جبکہ خود کو اگنور ہوتا دیکھ کر عائشہ کو غصہ آیا۔ بس بہت ہوا، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں جو بیگ اٹھاؤں تمہارا۔ آؤ زوبی، ہم چیز لیتے ہیں۔ بھائی آپ سامان گاڑی میں رکھو، میں ان دونوں کو لے کر آتا ہوں۔ عائشہ غصے سے حنان کا بیگ زمین پر پٹکتی بولی اور پھر زوبیہ کا ہاتھ پکڑتے اسے لیتی رحمت شیریں کے اندر گھسی تو حنان زرخان کو بولتا ان کے پیچھے بھاگا، جبکہ زرخان اس کے دونوں بیگز کے گارڈ کو پکڑاتا گاڑی کی طرف چل پڑا۔ حنان جیسے ہی رحمت شیریں کے اندر داخل ہوا تو اس کی نظر سامنے ہی کھڑی عائشہ پر پڑی، پھر وہ خاموشی سے جاتا عائشہ کے پیچھے کھڑا ہوا۔ کیا ہوا، ناراض ہو مجھ سے؟ نہیں، میرا کیا حق ہے آپ سے ناراض ہونے کا؟ اچھا پھر میرا بیگ کیوں پھینکا؟ حنان ہلکی سی آواز میں عائشہ کے کان کے قریب جھکتا بولا تو عائشہ نے فوراً جواب دیا، جس پر حنان نے سوال داغا۔ وہ بہت بھاری تھا اس لیے پھینک دیا۔ تبھی کہتا ہوں سب کچھ کھایا کرو، مگر نہیں مانتی تم میری بات۔ دیکھو اب تم اتنا سا بیگ تو اٹھا نہیں سکی، کل کو میرا بھار کیسے برداشت کرو گی؟ بے شرم پٹھان۔ عائشہ کا جواب سنتے حنان فوراً بولا تو عائشہ کان کی لو تک سرخ پڑی، پھر زوبیہ کا ہاتھ پکڑتی حنان کو ایک نیا لقب دیکھتی باہر نکلی تو حنان بھی پیمنٹ کرتا باہر آیا۔ پھر عائشہ فوراً سے جاتی گاڑی میں بیٹھی تو حنان بھی مسکراتا گاڑی میں بیٹھا، جبکہ زوبیہ باہر کھڑی نمکو کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ او اماں جی، گاڑی میں بیٹھ کر کھا لو۔ زوبیہ کو باہر ہی کھڑے کھاتا دیکھ کر زرخان فوراً بولا تو زوبیہ زرخان کو منہ چڑھاتی گاڑی میں بیٹھی۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے تک ان کی گاڑیاں بحرام ولا میں آ کر رکی تو حنان گاڑی سے اترتا سب سے ملا اور پھر ان کے ساتھ آتا لاؤنج میں بیٹھا اور سنان اور تالیہ کو عائزہ کے نکاح کی مبارکباد دی، جسے ان دونوں نے مسکراتے وصول کی۔ ارے صرف سنان بھائی اور بھوتنی کو مبارک نہ دو عادل بھائی، اور اس لیٹ لطیف عورت کو بھی مبارکباد دو، اور بحرام بھائی اور شہزادی کو بھی مبارکباد دو۔ انہیں کیوں مبارکباد دوں؟ زرخان کی بات سنتے حنان پریشانی سے بولا تو زرخان گہرا مسکرایا، کیونکہ جمعے کو عائزہ اور ارحم کے نکاح سے پہلے عارف اور علیحہ کا نکاح بھی ہے، اور وہ بھی پسند کا، پھر تو مبارک ہو عادل بھائی اور بحرام بھائی، مبارک ہو ادا بھابھی اور مروہ بھابھی، منہ تو میٹھا کرواؤ۔ زرخان اپنی بات مکمل کرتا آخر میں آنکھ دباتا بولا تو حنان نے مسکراتے مبارکباد دی اور مٹھائی کی ڈیمانڈ رکھی، جس پر صفا نے سب کا منہ میٹھا برفی سے کروایا۔ تبھی مرجان لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کھانا لگ گیا ہے، آ جاؤ سب لوگ۔ مرجان کی بات سنتے سب لوگ اٹھتے ہنستے ہوئے ٹیبل پر آئے اور پھر سب نے ایک ساتھ کھانا شروع کیا۔ بحرام میں ایک بات سوچ رہی تھی۔ جی دائمہ بولیں۔
سب کے کھانا شروع کرتے ہی دائمہ فوراً بولی تو بہرام روٹی کی بائٹ اپنے منہ میں لیتا بولا، جس پر دائمہ نے پہلے عائشہ کو دیکھا جو بیٹھے ہی مزے سے کھانا کھا رہی تھی۔ عائشہ 28 سال کی ہونے والی ہے۔ میں سوچ رہی تھی عائشہ کا بھی دیکھ کر کسی اچھی جگہ رشتہ کر دوں، ویسے بھی اس سال اس کی ڈگری مکمل ہو جائے گی، اچھا ہے اپنے گھر بار کی ہو جائے۔ دائمہ بات تو بہت اچھی ہے، میرے ذہن میں پہلے بھی بہت دفعہ یہ بات آئی تھی، مگر پھر عائشہ کی پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو اس لیے خاموش رہا، مگر اب جب آپ بھی کہہ رہی ہیں تو میں دیکھتا ہوں کوئی اچھا رشتہ۔ اگر آپ کی بھی کوئی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکا ایسا ہونا چاہیے تو بتا دیں، بس اچھے شریف گھرانے سے ہو، بہت امیر بھلے نہ ہو مگر اتنا ہو کہ میری عائشہ کو عزت سے 2 وقت کا کھانا دے سکے۔ عائشہ 28 کی ہے تو اس حساب سے 33 سال تک ہو، اس سے بڑا نہ ہو، اور میری عائشہ پڑھی لکھی ہے تو کم سے کم عائشہ جتنا تو پڑھا ہو، کم نہ ہو۔ دائمہ کی بات سنتے جہاں بہرام مسکرایا وہیں حنان اور عائشہ کا کھانے سے ہاتھ رکا، پھر بہرام مسکراتے بولا تو سب لوگ مسکرائے، جس پر دائمہ نے ڈیمانڈ بتائی جس سے صاف ظاہر تھا کہ لڑکا مڈل کلاس فیملی سے ہو، مگر بہرام خانزادہ کو کہاں قبول تھا کہ اس کی بہن کسی مڈل کلاس فیملی میں جائے، وہ تو عائشہ کو ایلٹ کلاس فیملیز میں ہی رخصت کرنا چاہتا تھا، چونکہ اس وقت اس کے ہاتھ میں ایلٹ کلاس کا کوئی بھی رشتہ موجود نہیں تھا، اس لیے وہ دائمہ سے بحث کرنے کے بجائے خاموش ہو گیا، جبکہ عائشہ سے تو منہ میں ڈالا نوالا بھی نہ کھایا گیا، اس کی بھوک اچانک کہیں مر گئی، جبکہ اپنے سامنے بیٹھی عائشہ کی حالت کا اندازہ کرتے حنان کو خود پر غصہ آنے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ لاؤنج میں آ کر بیٹھے تو عائشہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ عائشہ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھیا میرا کل ٹیسٹ ہے تو بس وہی ریوائز کرنے جا رہی تھی۔ بہرام کے سوال پر عائشہ فوراً بولی تو بہرام نے مسکراتے ہاں میں سر ہلایا، پھر عائشہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی عائشہ کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ روتی ہوئی اوندے منہ اپنے بیڈ پر لیٹی۔ دوسری طرف عائشہ کو اندر جاتے دیکھ کر حنان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ مما میں کچھ دیر ریسٹ کر کے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے آرام کر لو، اچھا لگے گا۔ حنان کی بات سنتے زرمینہ بیگم فوراً بولی تو حنان مسکراتا ہاں میں سر ہلاتا اندر کی طرف بڑھا، مگر پھر وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے عائشہ کے کمرے میں آیا۔ حنان جیسے ہی عائشہ کے کمرے میں دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو اسے عائشہ کی دبی دبی سسکیاں اور ہچکیاں سنائی دیں، جو حنان کا دل پوری طرح سے چھلنی کر گئی۔ پھر وہ خاموشی سے چلتا عائشہ کے بیڈ پر آ کر بیٹھا تو عائشہ نے اپنے پاس کسی کو محسوس کرتے یکدم اپنے پلو سے سر اٹھاتے سامنے دیکھا، اپنے سامنے حنان کو دیکھتے عائشہ فوراً حنان کے سینے سے لگی تو حنان نے اسے اپنے باہوں میں قید کیا۔ حنان آپ نے کہا تھا آپ مجھ سے شادی کریں گے، آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے پلیز حنان مجھ سے شادی کر لیں۔ لڑکیاں اپنے لور سے بہت کچھ مانگتی ہیں، میں نے آج تک آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، میں آج آپ سے پہلی دفعہ کچھ مانگ رہی ہوں، پلیز مجھے منع مت کریں، مجھے اپنا ساتھ دے دیں، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ میری جان فکر مت کرو، مجھے میرا کہا ہر لفظ یاد ہے اور میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، میں بھائی سے بات کرتا ہوں، تم رونا بند کرو۔ عائشہ حنان کے سینے سے منہ نکالتی روتی بولی تو حنان نے فوراً جواب دیتے اسے اپنے سینے میں بھینچا، پھر چند لمحے عائشہ کے پاس بیٹھتا اٹھ کر چلا گیا، جبکہ دروازے کے پار کھڑی دائمہ عائشہ اور حنان کا ایک ایک لفظ سن چکی تھی۔ حنان کے باہر نکلنے سے پہلے ہی دائمہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ حنان کے کمرے سے جانے کے بعد دائمہ خاموشی سے عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ پر بیٹھی عائشہ کو دیکھتی اس کے پاس آئی۔ دائمہ آپ یہاں؟ عائشی تو نے کیا کیا؟ یہ جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر دیا۔ مطلب میں کچھ سمجھی نہیں دائمہ۔ دائمہ کو ٹرانس کسی کیفیت میں کمرے میں آتا دیکھ کر عائشہ پریشانی سے بولی تو دائمہ شدید غصے کی کیفیت میں بولی، جس پر عائشہ نے پریشانی سے سوال کیا، عائشی بچپن سے لے کر آج تک بہرام نے ہم دونوں کے لیے کتنا کچھ کیا، تجھے ماں اور باپ باندھ کر پالا، اور تو نے کیا کیا عائشی؟ اسی کے بھائی سے پیار کر لیا، پاگل ہو گئی ہے تو؟ اس دن کے لیے تجھے پڑھایا لکھایا تھا۔ دائمہ میرا تو کوئی قصور نہیں۔ حنان نے چپ کر جا عائشی، چپ کر جا، کچھ نہ صحیح اپنی اور اس کی عمر کا لحاظ کر لیتی، وہ تجھ سے 5 سال چھوٹا ہے۔ عائشہ اور بہرام کو میں کس منہ سے جواب دوں گی؟ اب کیا کہوں گی اس سے یہ کہ وہ تمہارے ہی بھائی سے پیار کرتی ہے؟ تم نے آج تک جس لڑکی کے لیے اپنا دن رات کا ایک کیا وہ اب تمہاری پسند سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی، تیری عقل کیا گھاس چرنے گئی ہے؟ عائشہ دائمہ کی بات سنتے عائشہ نے کچھ کہنا چاہا، دائمہ غصے سے اس کی بات کاٹ گئی اور پھر غصے سے بولے تو عائشہ نے سر جھکا کر رونا شروع کیا، بس بہت ہو گیا، یہ یونیورسٹی نے تجھے بگاڑا ہے اور اس کنجر خانے نے بگاڑا ہے جس کے ساتھ سارا دن چپکی رہتی ہے، ادھر دے اسے، آج کے بعد تیرا اس گھر سے اور اس کمرے سے بھی نکلنا بند ہے عائشی، اور یہ موبائل بھی اب تجھے نہیں ملے گا، اب تو اسی دن اس کمرے سے نکلے گی جب تیری رخصتی ہوگی، آئی سمجھ تجھے؟ دائمہ غصے سے کہتی عائشہ کا موبائل چھینتی کمرے سے باہر نکلی اور کمرے کا دروازہ بند کرتے اسے چابی سے لاک کیا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے عائشہ بس روتی بلکتی رہ گئی۔
دائمہ خاموشی سے آتے لاؤنج میں بیٹھی سب کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ عائشہ کا موبائل تو وہ پہلے ہی سوئچ آف کر کے اپنے کمرے میں رکھ آئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد حنان جب سو کر اٹھا تو بہت فریش فیل کر رہا تھا۔ پھر اس نے روز کی طرح عائشہ کو لو یو کا میسج کیا اور موبائل رکھتے واش روم میں گھسا، بنا یہ دیکھے کہ عائشہ کو اس کا میسج سینڈ ہی نہیں ہوا۔ فریش ہونے کے بعد حنان نے مسکراتے موبائل اٹھایا اور ارادہ عائشہ کو کال کرنے کا تھا، مگر اپنا میسج نوٹ سینڈ دیکھتے حنان پریشان ہوا۔ پھر اس نے فوراً عائشہ کو کال لگایا تو عائشہ کا نمبر بند جا رہا تھا۔ حنان پریشانی سے اٹھتا عائشہ کے کمرے کے پاس آیا اور پھر اس نے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا، مگر دروازہ لاک تھا۔ تو حنان نے فوراً عائشہ کو آواز لگائی۔ عائشہ جو روتی ہوئی بیڈ پر لیٹی تھی، حنان کی آواز سنتے اس کی جان میں جان آئی۔ پھر وہ بھاگ کر دروازے کے پاس آئی۔ حنان پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ مگر عائشہ تمہیں یہاں لاک کس نے کیا ہے؟ دائمہ نے۔ انہوں نے ہماری ساری باتیں سن لیں اور کہا کہ میں نے ساری زندگی جس تھالی میں کھایا اسے میں چھید کر دیا ہے۔ انہوں نے موبائل بھی لے لیا ہے مجھ سے اور کہا ہے اب اس دن ہی یہ دروازہ کھولیں گی جب میری رخصتی ہوگی، اور کہا کہ آپ مجھ سے 5 سال چھوٹے ہو، کچھ نہ سہی عمر کا ہی لحاظ کر لیتی۔ حنان پلیز کچھ کرو، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں۔ عائشہ کی بات سنتے حنان نے پریشانی سے سوال کیا تو عائشہ نے روتے ہوئے پوری اسٹوری سنائی، جس پر حنان کچھ خاموش ہوا۔ پھر عائشہ کی آخری بات سنتے حنان نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ تم فکر مت کرو، میں کرتا ہوں کچھ، تم انتظار کرو، میں آ رہا ہوں، پلیز جلدی آنا۔ حنان کی بات سنتے عائشہ روتی ہوئی بولی تو حنان فوراً وہاں سے باہر کو بھاگا، جبکہ پیچھے عائشہ دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگاتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ حنان جانتا تھا اس وقت صرف زرخان ہی اس کی مدد کر سکتا ہے، اس لیے وہ بھاگتا ہوا سیدھا زرخان کے پاس آیا جو اس وقت سب کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ زرخان کو دیکھتے ہی حنان فوراً اس کے پاس آیا۔ بھائی آپ سے ضروری بات کرنی ہے، 2 منٹ۔ حنان کی بات سنتے زرخان ہاں میں سر ہلاتا اٹھ کر اس کے ساتھ باہر لان میں آیا تو حنان نے خاموشی سے سر جھکایا۔ کیا بات ہے چیمپ؟ بھائی اگر میں آپ سے اپنا ایک سیکرٹ شیئر کروں تو کیا آپ میری ہیلپ کرو گے؟ ہاں بولو چیمپ۔ حنان کا سر جھکتے دیکھ کر زرخان فوراً بولا تو حنان نے سوال داغا، جس پر زرخان نے پریشانی سے ہاں میں سر ہلاتے جواب دیا۔ بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی اچانک کیسے؟ مطلب تمہیں کیا یاد آیا شادی کا؟ دراصل بھائی میں عائشہ سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گا، اور آپ نے ہی تو سکھایا ہے ہم پٹھان ہیں، وعدہ کر کے مکرتے نہیں ہیں۔ حنان کی بات سنتے زرخان نے سوال کیا تو حنان نے فوراً جواب دیا۔ پھر حنان نے دائمہ اور عائشہ والی پوری اسٹوری سنائی تو زرخان بھی پریشان ہوا۔ تبھی بحران لان میں داخل ہوا۔ ایسی بھی کیا دونوں بھائیوں کی ضروری بات ہے جو ختم نہیں ہو رہی؟ بحران کی آواز سنتے حنان اور زرخان دونوں پلٹ کر بحران کو دیکھا تو زرخان ہلکا سا مسکرایا۔ میں آپ سے بات کرنے ہی آ رہا تھا بھائی، اچھا ہوا کہ آپ ہی آ گئے۔ بحران کی بات کو نظر انداز کرتے زرخان بولا تو بحران نے آئی برو جھکائی۔ میں اپنے بھائی حنان کے لیے آپ کی بہن عائشہ کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ میرا بھائی اسے بہت پسند کرتا ہے اور شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ زرخان کی پوری بات سنتے بحران نے حنان اور زرخان کو دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا تو حنان اور زرخان پریشان ہوئے۔ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس دائمہ سے پوچھ لیں۔ بحران کی بات سنتے ان دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ پھر زرخان نے پوری اسٹوری بحران کو سنائی تو بحران خاموشی سے اندر کی جانب چلا گیا۔